میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک نئی کہانی آپ کے لیے لایا ہوں۔ میں آپ کو ذرا پیچھے لے چلتا ہوں۔ 2016 میں نے یہ کام دیکھا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ تک اس کو پہنچایا جائے۔ تو یہ یوں ہے کہ ہمیں جو سندھو گھاٹی کے پرانے شہر ہیں، موئنجو دڑو، ہڑپا وغیرہ، وہاں سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ جو سوپ سٹون پتھر ہے، اب یہ سوپ سٹون جو ہے نا، یہ کمال کا پتھر ہے جو کہ پہاڑوں سے نکلتا ہے اور ہوتا نرم ہے۔ اس کو آپ چھری سے، عام چھری چاقو سے بھی اگر آپ کھودنا شروع کریں تو آپ اس کی کوئی شکل بنا سکتے ہیں۔ اس میں ویسے تو سلیکیٹس سے پتھر بنتے ہیں، لیکن اس کے اندر میگنیسیم تقریباً 60%، 70% کے قریب ہوتا ہے، جو کہ اس کی نرمی کا سبب ہے۔ تو موئنجو دڑو اور ہڑپا جیسے قدیم شہروں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے وہاں پہ وہ سوپ سٹون کے منکے پکا کے پہلے ظاہر ہے وہ منکے بناتے ہوں گے، پھر انہیں بھٹی میں پکاتے ہوں گے، وہ منکے استعمال ہوا کرتے تھے زیور کے طور پہ۔ یہ نہیں ہمیں پتہ کہ اس کا اور کیا وہاں پہ استعمال ہوتا تھا سوپ سٹون کا، اور ظاہر ہے آتا کہیں دور سے تھا، پہاڑوں سے، کیونکہ وہاں نزدیک جو کھیرتھر کے پہاڑ ہیں، موئنجو دڑو کے جو نزدیک ترین پہاڑ ہیں، وہاں پہ یہ پتھر نہیں دستیاب، تو شمالی ہمارے جو پہاڑ ہیں ادھر سے آتا ہوگا۔ چونکہ اب یہ استعمال ہو رہے ہیں اس کے برتن، تو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ آج سے 5000 سال پہلے بھی سوپ سٹون پتھر کے برتن بنتے ہوں گے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک دور افتادہ گاؤں میں لے چلتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اب سڑکیں بن چکی ہیں ہر جگہ، چترال ہے یا اپنا بلتستان گلگت ہے یا شمشال ہے، یہاں پہ اب سڑکیں چلی گئی ہیں، ٹرک نہیں تو پک اپ تو پہنچ ہی جاتے ہیں، اور سامان باہر سے، یہ ہمارے جو میدانی علاقے ہیں یہاں پہ جو بھی ہم سامان بن رہا ہے وہ اب وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو سوپ سٹون کے برتن ہیں یہ کم استعمال میں آ گئے ہیں، یہ ان کا استعمال ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بہت ڈھونڈا کہ کہاں بنتے ہیں، بلتستان میں، گلگت، اپنے اسکردو میں یار دوستوں کو فون کیے کہ یار وہ برتن جو میں نے ایک زمانے میں کلاشا گاؤں میں دیکھے تھے چترال کے اندر، وہ کہاں بنتے ہیں۔ تو انہوں نے پتہ وتہ کر کے مجھے کہا کہ بھائی وہ تھکمس ایک گاؤں ہے، وہاں بنتے ہیں۔ چنانچہ 2016 میں میرا خیال ہے اگست کے دن تھے، میں اسکردو پہنچا اور وہاں سے میں نے ایک گاڑی لی اور میں تھکمس کی طرف چل پڑا۔ اب اگر آپ سندھو دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ایک جگہ آ کے وہاں وہ ہمایوں برج اسے کہتے ہیں، ایک پل ہے جس کے پار آپ نے جانا ہوتا ہے خپلو کے لیے، اور وہاں سے وہ شیوک ندی آ کے سندھو میں ملتی ہے۔ تو وہاں سے وہ ہم پار ہو کے خپلو پہنچے اور مزے سے اپنے جا رہے تھے بے وقوفوں کی طرح۔ میں بھی، میرا ڈرائیور کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ کبھی گیا ہوگا لیکن اس کو بالکل نہیں پتہ تھا، میں تو بالکل ہی لا علم تھا، مجھے بالکل اس کی جانکاری نہیں تھی کہ آگے آپ جا نہیں سکتے۔ ہر للو پنجو کو فوج روک لیتی ہے وہاں پہ، وہ کیونکہ وہ رستہ تو سیاچن کو جا رہا ہے، تو وہ اپنے سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے آپ کو نہیں گزرنے دیتے۔ بہرحال روک لیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا نہیں پولیس سے لکھوا کے لے کے آؤ۔ میں نے کہا یار مارے گئے، میں اسکردو سے آیا تھا، 1-1.5-2 گھنٹے کا سفر وہ تھا اور یہ آگے کا خپلو سے سفر۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑا کام خراب ہے، لیکن اس نے، فوجی نے سنا نہیں، اس نے کہا نہیں جی نہیں، آپ پولیس سے، ایس پی سے لکھوا کے لائیں۔ خیر ہم واپس آئے ایس پی صاحب کے دفتر، صاحب بہادر دفتر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی 9 بج رہے تھے میرا خیال ہے اس وقت۔ تو یہ جو میرا ڈرائیور ہے یہ کہتا ہے جی ٹھہر جائیں، میرا ایک کزن جو ہے نا وہ ادھر اس دفتر میں کام کرتا ہے، اس کو میں ڈھونڈتا ہوں۔ اس نے کوئی فون وون کیا تو کزن صاحب بھی کہیں سے آنکھیں ملتے ہوئے آ گئے۔ اس نے کہا بس یہی ہے، وہ کوئی نہیں، وہ انہوں نے ایک چٹھی سی بنا کے ہمیں دے دی، اس پہ وہ ایس پی صاحب کے کسی ماتحت نے دستخط بھی کر دیے۔ خیر وہ ہم نے جا کے فوج والوں کو دکھائی، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی کلیئر ہو جاؤ۔ تو وہ ہم
تھوکمس پہنچے، اور بس تھوکمس جو ہے سیاچن گلیشیئر کے بالکل نیچے ہی ہے، آپ سمجھ لیں، اور اگر توپیں داغ رہے ہوں تو شاید دھماکوں کی آواز بھی آئے تھوکمس کے اندر۔ تو وہاں میں نے پوچھا کہ جناب وہ یہ پتھر کے برتن کون بناتا ہے؟ تو شکر ہے کہ بلتستان کے لوگوں کو پٹھوار کے لوگوں کی طرح آگے سے سوال کرنے کی عادت نہیں ہے کہ اچھا تسی برتن لینا ہے، وہ سیدھا انہوں نے کہا جی ایسے ادھر سے چلے جائیں، غلام حیدر کا گھر ہے اوپر، وہاں آپ کو وہ مل جائے گا، باہر ہی بیٹھا کام کر رہا ہوگا۔ تو وہ خیر ہم پہنچے، یہ غلام حیدر کی آپ تصویریں ایک دو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کام کرتے ہوئے۔ یہ 65 سال 2016 میں غلام حیدر کی عمر 65 سال تھی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ کام آپ کب سے آپ نے شروع کیا؟ کہنے لگے کہ جناب یہ کام میں نے کوئی 50 سال سے میں کر رہا ہوں، کوئی 13 14 15 سال میری عمر تھی جب میں نے اور میرے بڑے بھائی نے اپنے باپ سے یہ کام سیکھا، ہمارے باپ دادا کا کام یہی تھا، پتھر کے برتن بنانا۔ تو میں نے کہا یہ سوپ سٹون آتا کہاں سے ہے؟ وہ بلتی کا نام بھی بتایا تھا جو کہ میرا خیال ہے میرے کسی ڈائری میں لکھا ہوا ہوگا، لیکن بہرحال کوئی اس کو بلتی میں کیا کہتے ہیں سوپ سٹون کو وہ مجھے اب یاد نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ جناب یہ زمانہ تھا کہ ہم لوگ روزانہ جایا کرتے تھے، دونوں بھائی، ہم جوان تھے، ہم پہاڑ پہ جا کے، وہ پہاڑ کی طرف اشارہ بھی کیا کہ وہ ادھر جو وہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی 1-1.5 گھنٹے کی مسافت کرنی پڑتی تھی پیدل، اور وہاں سے ہم پتھر نکال کے لاتے تھے۔ وہاں پہ ایک بہت بڑی سیم ہے سوپ سٹون کی ادھر، اور وہ کہنے لگے کہ جناب وہ پتھر ہمیں خود کمر پہ لاد کے لانا پڑتا تھا، کیونکہ رستہ جو تھا اس پہ گدھا نہیں جا سکتا تھا، یعنی بالکل باریک پگڈنڈی تھی، بڑی مشکل سے پہنچتے تھے۔ تو وہ وہاں سے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ 30 کلو لایا کرتے تھے اور روزانہ جاتے تھے، 60 کلو برتن پتھر لے کے آتے تھے، اس کے برتن بن جایا کرتے تھے، یہ تینوں باپ اور 2 بیٹے مل کے بنا دیا کرتے تھے، اور وہ بک بھی جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ زمانہ وہ تھا کہ یہاں یہ جو ابھی آپ سلور جسے ہم کہتے ہیں ایلومینیم، وہ اب پنجاب سے دھڑا دھڑ بن کے جا رہا ہے اوپر ٹرکوں کے اندر، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سوپ سٹون کا مہنگا پڑتا تھا، وہ ذرا سستا پڑتا تھا۔ جب سڑکیں بہتر ہونی شروع ہوئیں 1970 کی دہائی میں، تو آہستہ آہستہ جو یہ پتھر کا استعمال تھا وہ کم ہوتا گیا، برتن اب نہیں لوگ لیتے تھے اتنے۔ کہتے ہیں لیکن یہ کمال کا ہے پتھر، اس کے یہ گرمائش دیر میں پکڑتا ہے، آپ کو اس کو کافی دیر رکھنا پڑتا ہے چولہے پہ، پھر آپ اس میں اپنا جو بھی آپ نے کچھ پکانا ہے وہ آپ اس میں ڈالتے ہیں، اور ایک بار جب یہ گرم ہو جاتا ہے تو پھر یہ کوئی گھنٹہ بھر گرم رہتا ہے، تو کھانا پکنے کے بعد بھی آپ کو مائکرو ویو اوون کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں سے کھانا نکالیں اور مزے سے کھائیں۔ اور بقول غلام حیدر کے کہ یہ جو اس کا جو اندر جو کھانا پکتا ہے اس کا ایک سواد ہی اور ہے، ایک مزہ ہی اور ہے۔ تو اچھا میں نے پھر خیر وہ باقی باتیں مزید پوچھیں، تو کہنے لگے کہ جی اب یہ ہے کہ اب صرف شوقین لوگ یہ بنواتے ہیں جن کو شوق ہے سوپ سٹون کے برتن میں کھانا پکانے کا۔ توے بھی بنتے تھے جو کلاشا گاؤں میں نے وہاں چترال میں دیکھے تھے، اب 1986-87 میں وہ تووں پہ روٹی پکاتی تھیں عورتیں، سوپ سٹون کے تووں پہ۔ تو یہ کہنے لگے کہ جناب اب تو شوقین لوگ ہی آ کے لیتے ہیں جن کو اس مزے کا پتہ ہے، اور پرانے خاندانی بلتی لوگ جو ہیں وہ اس کی خرید کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اب یہ ہے کہ میں اکیلا جاتا ہوں، بھائی بڑا جو ہے وہ ان سے 10 سال بڑا تھا، تو وہ 2016 میں 75 سال اس کی عمر ہوگی۔ تو کہنے لگے کہ جی اب میں اکیلا جاتا ہوں اور ہفتے میں ایک بار جاتا ہوں، اور کوئی 20-25 کلو میں لے کے آتا ہوں پتھر، اور یہاں آ کے میں اس کا پھر جو برتن بناتا ہوں۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا جی تو یہ کتنے کا بکتے ہیں؟ کہتے جی اب بالکل کم بک رہے ہیں، لوگوں کو وہ چونکہ سستے برتن آ گئے نا ایلومینیم کے، تو کہتے ہیں کہ وہ پھر کچھ تو سوچنا تھا، کام مجھے صرف یہی آتا ہے سوپ سٹون کا کام، اور میں کوئی کاریگر تو ہوں نہیں۔ تو کہنے لگے کہ جناب پھر کوئی آج سے کوئی 10-12-15 سال پہلے
یعنی اس صدی کے شروع کے اندر کہنے لگے مجھے ایک ذہن میں آیا خیال، تو میں نے جانور بنانے شروع کیے، جیسے ہمالین آئی بیکس بنایا اور اس قسم کے اور جانور، اور کہتے ہیں وہ چونکہ یہاں سے فوجی افسران گزرتے ہیں سیاچن کو جانے والے یا واپس آنے والے، تو میں نے وہاں سڑک پہ میں بیٹھ جاتا تھا اپنے وہ جانور رکھ کے، کہتے ہیں وہ فوجی صاحبوں کو بڑا پسند آتا تھا وہ جو میرا جانوروں والا کام تھا پتھر کا، اور وہ میرے میرے جانور بکنے شروع ہو گئے، تو کہتا ہے کہ میں نے وہ بنانا شروع کر دیا۔ تو ایک یہ اب میں آپ کو سڑک کے کنارے، ان کا گھر تو اوپر ہے تھوکمس میں، لیکن جو سڑک گزرتی، رستہ گزرتا ہے، سڑک تو نہیں اسے کہہ سکتے، رستہ گزرتا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک پرانا ڈس یوزڈ سا ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا، وہاں ان کا یہ ایک قسم کا گودام سا انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو مال بناتے ہیں ادھر لے جا کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ ہم اس کمرے کے اندر اب بیٹھے ہوئے، دیکھیے ایک انہوں نے ہمالین آئی بیکس بنایا ہوا ہے برتنوں کے علاوہ، اور ایک یہ دوسرا جو چھوٹا جانور سیدھے ہاتھ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھرل بنائی ہے میں نے۔ بھرل آئی بیکس تو ایک قسم کی بکری کی نسل ہے، اور یہ بھرل جو ہے یہ بھیڑ کی نسل ہے، اسے لاطینی میں اووس آمون کہتے ہیں، اور یہ لیکن یہ تھوڑی میں نے بحث تو نہیں کی ان سے، میں نے تھوڑا سا کہا، میں نے کہا بھائی جان یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ مارکو پولو شیپ کا بچہ، نر بچہ ہے، کیونکہ اس کے سینگ، بھرل کے سینگ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، فٹ سے کم اس کے سینگ ہوتے ہیں، اور ایسے ماتھے سے دونوں سائیڈوں کو نکلتے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ سینگ گھوم کے آ رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ بڑا ہو جائے گا تو وہ پورے گھوم کے جیسے مارکو پولو شیپ کے ہوتے ہیں وہ بن جائیں گے، تو ہنس پڑے، کہنے لگے جی آپ جو مرضی سمجھ لیں، لیکن یہ لوگوں کو پسند بہت آ رہا ہے، اور میں اب یہ بناتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ اچھا کوئی فوجی صاحبان یہاں سے یہ آپ کے برتن بھی لے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی شوقیہ وہ بھی لے جاتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو اب ان کا کام کرنے کا طریقہ دکھا دوں۔ اس زمانے میں میں فلم نہیں بنایا کرتا تھا، میں صرف فوٹوگرافی کرتا تھا۔ ان کے اوزار یہ سادہ سے ہیں، ایک ریتی سی ہے، ایک چھینی ہے معمولی سی، اور ایک ہتھوڑی ہے، اور پھر یہ کھرچنے کے لیے برتن کو اندر سے گول صحیح صاف اس کی صفائی لانے کے لیے اس کی گولائی کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے اور ان کے اوزار ہیں، ان سے یہ برتن بناتے ہیں۔ اور یہ کچھ آپ ان کو ایک دو تصویریں میں آپ کو ان کے کام کرتے کی بھی دکھا رہا ہوں، یہ بھی دیکھیے۔ اور اب ایک بار آپ پھر یہ دیکھ لیں کہ یہ جو جانور بنا رہے ہیں وہ ان میں صفائی کتنی ہے، یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اچھا میں نے کہا کہ جناب یہ کس طرح کم ہوتا چلا گیا، کہنے لگے کہ 1985-90 تک تو اس گاؤں کے اندر ہی، تھوکمس کے اندر چھوٹا سا گاؤں ہے، کہتے ہیں یہاں پہ 35 کاریگر تھے، وہ سارے بزرگ تھے، بوڑھے بوڑھے، وہ آہستہ آہستہ گزرتے گئے، تو کسی کی اولاد نے یہ کام سیکھا نہیں، لوگ کو پڑھ لکھ گئے، کو جو نہ پڑھ لکھ سکے وہ کہیں پنڈی لاہور میں اور پشاور میں ادھر ادھر کام کرتے ہیں، اور آپ کو لاہور میں بلتی زبان سنائی دیتی ہے۔ کہنے لگے اب میں واحد آدمی رہ گیا ہوں، تو میں نے کہا کہ تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ کام سکھایا؟ کہتا نہیں میرے بچے تو سیکھتے نہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کیا رکھا ہے بھائی، یہ اب کل پر یہ لیتا ہی کوئی نہیں ہے، ہم ایسے ہی مغز ماری کریں یہ کام سیکھنے کی۔ تو یہ اب میں رہ گیا ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ بلتستان میں اور شاید وادی شگر میں کہیں اوپر کہیں کوئی ہو تو ہو، یہاں اب اور کوئی نہیں ہے یہ پتھر بنانے والا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ تو پھر آپ اگر چلے گئے تو یہ آپ کا جو فن ہے تو یہ بھی آپ کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو کندھے ایسے کر کے کہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں، اب یہی ہوگا۔ پتہ نہیں اب 2016 سے 2022 تک 6 سال گزر چکے ہیں، غلام حیدر کس حالات میں ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں، کیا پہاڑ پہ جا کے پتھر لا سکتے ہیں 20 کلو، جیسے وہ کہہ رہے تھے میں 20 کلو خود لے کے آتا ہوں آج کل اور ہفتے میں ایک بار۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر اب کوئی ڈھونڈنے جائے غلام حیدر کو تو وہ وہاں نہ ملے۔
تو بہرحال آج کی جو ہماری کہانی تھی وہ بلتستان کے گاؤں تھکمس کی اور غلام حیدر کی تھی۔